اچھا، ایک مسئلہ اور ہے، بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ گوشت 3 حصے کرنا ضروری ہے کیا؟ اور بعض لوگوں میں بڑا اہتمام بھی ہوتا ہے اس کا، بڑا اہتمام کرتے ہیں بعض لوگ۔ دیکھیے مسئلہ سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کے گھر میں ایک بکرا ذبح ہوا ہے اور بڑی فیملی ہے آپ کی، اگر آپ پورا استعمال کرنا چاہے پورا استعمال کر سکتے ہیں، پورا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو قربانی کرتے وقت میں، لیکن قربانی تو آپ نے اللہ کے لیے کر دیا۔ اب آپ کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ بھئی کتنا بڑا بکرا کاٹیں گے؟ 10 کلو 12 کلو کا بکرا کاٹیں گے؟ اگر آپ 3 حصے کریں گے تو 4 کلو گوشت گھر میں بچ رہا ہے، اور فیملی بڑی ہے، کیا کیا جائے؟ اگر رکھ لینا چاہے تو رکھ لے سکتے ہیں، بالکل رکھ لے سکتے ہیں آپ، جائز ہے۔ پسندیدہ کیا ہے؟ پسندیدہ یہ ہے کہ بھئی آپ رشتہ داروں کو دیں۔ ضروری ہے؟ بولے کوئی ضروری نہیں ہے۔ 100 گرام گوشت لے لے کے یہاں سے ٹولی چوکی تک جا رہے ہیں، 100 گرام گوشت لے لے کے یہاں سے سکندرآباد تک جا رہے ہیں، 100 گرام گوشت لے لے کے یہاں سے 10 کلومیٹر جا رہے ہیں، ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ پورا استعمال کرنا چاہے پورا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ خرید میں کوئی رشتہ دار ہے، تھوڑا دینا چاہے دے سکتے ہیں، اس میں سے تھوڑا غریبوں کو دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ نہیں صاحب، ہمارے گھر میں خود بہت بڑی فیملی ہے، بیٹے ہیں، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، یہ سب ہم کو ضرورت پڑتی ہے، کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ پسندیدہ کیا ہے؟ 3 حصے کرو۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن پڑوسی ہیں، اگر کچھ غریب رہتے ہیں پڑوسیوں میں، ان کا حق ہے، دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت کھائیں۔ ہم لوگ دیہاتوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، آپ یقین نہیں مانیں گے، لوگ قطاروں میں لائن میں کھڑے ہو کے گوشت لیتے ہیں۔ تصور یہ ہوتا ہے یہ قربانی کا گوشت ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں صاحب ہم لوگ اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ قربانی کا گوشت۔ بڑا احترام لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے اس کا، حالانکہ ہر جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب عقیدت ہے۔ لوگ مانگ کے لے جاتے ہیں، آ کر کھڑے ایک گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں گھروں کے سامنے، حالانکہ یہ روز مانگنے والے لوگ وہ لوگ نہیں ہے جن کا پیشہ نہیں ہے مانگنا، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت والا گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے، لہذا مانگ کر لوگ لے جاتے ہیں۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب رہتے ہیں، ان کو دینا بھی چاہیے، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں دیا، اس کی قربانی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ وہ سارا استعمال کر سکتا ہے، سارا کھا سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اتنا زیادہ اسٹاک کر لیتے ہیں گھروں کے اندر، فریج بھر گیا، دوسرے میں رکھ لیا، وہ بھر گیا، رکھنے جگہ نہیں ہے، نیچے رکھ دیا، گوشت نیلا ہو رہا ہے، دے نہیں رہے۔ یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے۔ کتنے دن کھائیں گے بھائیوں ہم لوگ؟ کتنا پیسہ بچے گا اس سے؟ گوشت والے کہتے ہیں، کاٹنے والے، کہ صاحب 20-20 دن کے بعد لوگ لے کے آتے ہیں کٹانے کے لیے، 20-20 دن تک پڑا ہوا ہے۔ یہ بات ناپسندیدہ ہے، یہ تھوڑا ناپسندیدہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے 2-4 دن کا رکھ لیا آپ نے، 1-8 ہفتے بھر کا رکھ لیا، کتنا پیسہ سیف ہوگا؟ اگر آپ نے 10 دن کے لیے بھی رکھ لیا تو 1000-1500 سے زیادہ تو آپ نے سیف کیا نہیں۔ تو میں نے بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، بخل نہیں ہونا چاہیے، کنجوسی نہیں، جتنے ضرورت ہو کھاؤ، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو دو، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ صاحب کلیجی بھی ہم ہی کھائیں گے، سرے پائے بھی ہم ہی کھائیں گے، بوٹی بھی ہم ہی کھائیں گے، گوشت بھی ہم ہی کھائیں گے، یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ غریبوں کو دے دو کہ بھئی یہ سرے پائے ہے، یہ آپ لے لیجئے، یہ کلیجی ہے، یہ آپ لے لیجئے، یہ بوٹی ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ ایک دن کا ہم کھا لیے، اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور سب اللہ کے بندے کھائیں، پسندیدہ یہ ہے۔ نہیں صاحب صاحب رکھ لینا چاہ رہے ہیں، ضرورت ہے آپ کو، رکھ لیجئے، وہ بھی جائز ہے، لیکن ثواب کہاں ملے گا؟ ثواب کہاں ملے گا؟ ثواب تو سارا آپ کے فریج میں اٹکا ہوا ہے۔ تو اسی لیے پسندیدہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مالداروں کو بڑے اہتمام سے لے جا کے دیتے ہیں ہم لوگ،
وہ بیچارہ غریب ہر وقت مارے جاتا، اور جہاں گڑا ہے پانی لے جا کے اسی میں ڈالتے رہتے ہیں، اور زبردست ٹرانزیکشن ہوتا ہے گوشت کا، امپورٹ بھی ایکسپورٹ بھی۔ ہاں، یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے پھر یہاں آیا، کوانٹٹی دیکھ کر ہمارے گھر کی عورتیں گوشت بھیجتی ہیں، بولے ان کے گھر سے اتنا آیا، ہمارے گھر سے اتنا جانا چاہیے، وہاں سے ران آئی، یہاں سے ران جانا چاہیے، وہاں سے 10 آیا، یہاں سے 10 جانا چاہیے۔ خدا را عبادت کو مقابلہ بنا لیا، عبادت جا کر مقابلہ ہو گیا، عبادت دکھاوے میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس جذبے سے مت بھیجا کرو۔ بہت دیکھنے میں آتا ہے یہ خاندانوں میں کہ بیٹی کے گھر کو ران جا رہا ہے اور بیٹے کے سسرال کو پھوڑا جا رہا ہے۔ اب بہو بولتی اچھا بیٹی کے گھر کو ران بھیجتے اور میرے اماں بابا کے پاس پھوڑا، جبکہ قربانی میرے شوہر کی کمائی کی ہے۔ ہاں، جب بیٹی کے سسرال کو آپ ران بھیج رہے ہیں، بیٹے کے سسرال کو بھی بھیجیے۔ کیوں تنگ نظری ہمارے پاس، کیوں تنگ نظری؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہو کے دل میں محبت ہو، کہاں سے خاک محبت ہوگی؟ وہاں تو نفرت پیدا ہوگی۔ جب آپ نے بیٹی کے گھر کو ران بھیجا ہے، بیٹے کے گھر کو بھی بھیجیے، اس کے سسرال کو بھی بھیجیے۔ دیکھیے بہو کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ عید کے دن بھی آپ اسے چرکے دیتے ہیں، عید کے دن بھی آپ اسے جلاتے ہیں، عید کے دن بھی اس کے غصے کو بھڑکاتے ہیں ہم لوگ۔ جب آپ اتنی سخاوت پر اتر آئے ہیں کہ بیٹی کے سسرال کو ران بھیج رہے ہیں، بیٹے کے سسرال کو بھی بھیجیے کہ بیٹے ایک بہن کے گھر میں دیکھے آ، ایک بہو کے گھر میں دیکھے آ، دیکھو بہو کی خوشی کا کیا عالم، بریانی اس دن کتنی مزے کی پکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں انصاف کرنا سیکھو، یہ تفریق ہمارے گھروں سے ختم ہونا چاہیے۔ بیٹی کے سسرال اور بیٹے کے سسرال کی یہ ختم کرو، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تہابو، گفٹ دو محبت پیدا ہوتی ہے، ہدیہ دو محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیہ ایک ایسی چیز ہے، گفٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو آدمی بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو لہذا کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے گھر میں کٹے ہوئے جانور کا گوشت کھا سکیں۔ ایک نظام ہم لوگوں کرتے ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت میں، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، پچھلے 22 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی 2 جانور ہے، ایک ذبح کر لو، ایک ختم نبوت ٹرسٹ کو دے دو، کئی حصے ہیں ایک آدھ حصہ دے دو۔ کرتے کیا ہیں ہم لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ سال گزشتہ ہم لوگوں نے 204 دیہاتوں کے 8000 سے زائد گھرانوں تک گوشت پہنچایا ہے، اور یہ وہ دیہات ہیں جہاں پورے دیہات میں ایک جانور بھی ذبح نہیں ہوتا۔ کام بہت مشکل ہے یہ، لیکن ہم کر رہے ہیں پچھلے 22 سال سے۔ 8000 سے زائد گھرانوں تک ہم نے گوشت پہنچایا سال گزشتہ۔ ایک پورا سیٹ اپ ہے، پورا انتظام ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں بکرے دے دیتے ہیں، بڑے بڑے دیہات ہیں وہاں بڑے جانور کا گوشت پہنچاتے ہیں۔ ایک نظام یہ بھی ہے۔ کوشش کریں گے ایسے لوگ جہاں پر ایک جانور ذبح نہیں ہوتا۔ تو بھائیوں کرنے کے لیے بہت کام ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، تو آپ سے بھی اپیل ہے، ایک سے زائد حصے ہو تو ایک آدھ حصہ دے دیجئے ان دیہات کے لوگوں کو، کئی جانور ہوں ایک آدھ جانور دے دیجئے ان دیہات کے لوگوں کو، عید کے دن وہ کھائیں گے۔ کئی ویڈیوز ہم نے ڈالے ہیں، دیکھ لیجئے، اس کے اندر لوگ لائن میں کھڑے ہو کے گوشت لے رہے ہیں، لوگ تھیلوں میں گوشت بھر بھر کے آٹوں میں ڈال کے دیہاتوں کو لے جا رہے ہیں۔ 40 گھر ہے دیہات میں، پورے 40 گھر میں قربانی کا گوشت پک رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیہات کے لوگوں کے سامنے عملی نمونے پیش ہوں، لہٰذا آپ حضرات ایک جذبے کے ساتھ جانور خریدیے، ایک جذبے کے ساتھ قربانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔